بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف یرملون کہلاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کے لیے ایک حروف کا مجموعہ تیار کیا ہے تاکہ آسانی سے یاد رہ سکے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد میں ان حروف یرملون میں سے کوئی بھی اگر ایک آئے تو ادغام ہوگا۔ اس ادغام میں بھی 2 طرح کے ادغام ہوں گے، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ بلا غنہ سے مطلب بنا ٹھہراؤ کے ساتھ۔ تو اس میں مثال میں اگر ہم دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ ویسے ہی تھوڑا سمجھ لیں کہ اقلاب اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میں اگر با آ جاتا ہے تو اس کو بھی میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ مثال میں دیکھ لیں، من یقول، یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں حرف یرملون میں سے یا آیا ہے، تو اس یا کو نون کے ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے جس کو ہم ادغام کہتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ میں یہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ یعنی کہ کیسے؟ من یقول، من یقول جلدی میں نہیں پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا ٹھہراؤ دینا ہے، اور ناک میں جو ایک اس کو جو نیزلائزیشن بولتے ہیں، یعنی ناک میں پڑھنا۔ تو من یقول، ہر نون مشدد پہ بھی ہمیں غنہ کرنا ہے، میم مشدد پہ ہمیں غنہ کرنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ میں ادغام بالغنہ اگر ہے تو اس پہ بھی غنہ ہوگا۔ تو اب اگلا حرف دیکھ لیں، من یومل، من یومن، یہاں پر بھی یا آیا ہے۔ من ولی، من ولی، من مشہد، میم، نون، میم، یہ آپس میں مل رہے ہیں جس سے کہ ادغام ہوا، اور ادغام بھی غننے والا ہے۔ ایسے ہی من مثلہ، من نصیر، من نطفۃ، نطفۃ، من نطفۃ، من ربک، من ربک۔ ان تمام حروف کو جب تک اگر اس کی بیسک معلومات نہ ہو، بنیادی معلومات نہ ہو، تب تک نہ صحیح سے پڑھ سکیں گے، اور مشق کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے حتی المقدور کوشش کریں اس کو ذہن سے اچھے سے خالی وقت میں سنیں تاکہ حرفوں کی اصلاح ہو سکے۔ من ربہم، من ربہم۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ حروف یرملون میں سے اگر را یا لام آتا ہے تو غنہ نہیں ہوگا، تو ادغام تو ہے من ربہم میں، لیکن بالغنہ نہیں ہے، یہ بلا غنہ ہے۔ ایسے ہی من لدنہ، من لدنہ، یکن لہو، کوئی غنہ نہیں ہے اس میں، لیکن ادغام ہے۔ ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا، جیسے کہ یہاں پہ نون کو لام کے ساتھ میں مکس کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ادغام ہے۔ یکن لہو، یکن لہو۔ ایسے ہی کتابا یلقاہ، اب یہاں پہ تنوین والی مثال دی ہے انہوں نے، جیسا بتایا نا نون ساکن یا تنوین، تو تنوین یہ ہے، نون ساکن اوپر، یہ نون ساکن اس کے بعد میں حرف یرملون میں سے آ رہا ہے تو ادغام ہو رہا ہے، یہاں پر تنوین کے ساتھ میں حروف یرملون سے آ رہا ہے تو ادغام ہو رہا ہے۔ تو اب تنوین کے ساتھ بھی وہی قاعدہ لاگو ہوگا، کیونکہ تنوین میں بھی ہمارے پاس نون آ جاتا ہے نا، کتابن، تو اب بن ہے تو اس میں بھی نون پیدا ہوا، تو کتابا یلقاہ، ایسے ہی آگے رجل یسعی، رجل یسعی، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام یا 2 پیش لوئیں، یا زبر، یاسین زبر یس، رجل یس، عین کھڑا زبر عا، رجل یسعی، اور یہ یا جو ہے یہ عین کے ہی ساتھ میں ہے، مگر کوئی حرکت اس پہ اپنی الگ نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنے میں نہیں آ رہی۔ ہدی و ذکری، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ،
یہ ساری کی ساری مثالیں آپ کو اس میں مل جائیں گی، نون ساکن اور تنوین والی سب کے سب. برحمت منہ، برحمت منہ، با زیر بی، را ح زبر رح، برح، میم زبر ما، تا میم دو زیر تم، میم نون زیر من، ہا ضمہ ہو یا ہا پیش ہو، برحمت منہ. ایسے ہی سراجم منیرا، سراجم منیرا. ایسے ہی حطۃ نغفر لکم، حطہ حطۃ، حطۃ نغفر لکم. ایسے ہی خلق نعیدہ، خلق نعیدہ، ان سب میں غنہ ہوگا، اور یہ سارے کے سارے تنوین کے ساتھ میں نون ساکن یا تنوین، تو تنوین کے ساتھ میں پیدا ہونے والے ادغام ہیں. ایسے ہی محمد الرسول اللہ، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، مصدقا لما، ویل لکل، من بعد. اب یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹا سا میم یہاں پہ بنایا ہے، یعنی کہ اس نون کو میم میں بدلا گیا ہے. تو کیا بنا؟ من بعد. کس وجہ سے؟ با کی وجہ سے. یہاں پہ یہ اقلاب ہو رہا، جو ہم نے چیپٹر میں پہلے ہی پڑھا کہ آج ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے. تو اقلاب یہ ہے، اقلاب کا مطلب ہے الٹا کرنا. تو الٹا مطلب نون سے سیدھا میم بنا دیا. کیوں بنا؟ با کی وجہ سے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پڑھنے میں تاکہ آسانی پیدا ہو. من بعد، میم نون زیر من، با عین زبر با، دال زیر دی، من بعدی تھا، لیکن سہولت کے لیے یہاں پہ اقلاب کیا تاکہ من بعدی ہوا، اور اسی وجہ سے چھوٹا میم یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ایسے ہی من بقلہا، من بقلہا، یہ بھی اقلاب ہے. انبئہم، یہ بھی اقلاب ہے. لیمبذن، لیمبذن، لیمبذن. ایسے ہی قولا بلیغا، قولا بلیغا، خبیرا بصیرا. ایسے ہی جنت بربوۃ، جنت بربوۃ، کرام بررہ، حل بہذا، حل بہذا، صم بکم. یہ سب کے سب اقلاب کی مثالیں ہیں. اقلاب کا مطلب الٹا کرنا، نون ساکن یا تنوین کے بعد میں. نون ساکن کی مثال ہے من بعدی، اور یہ بھی نون ساکن کی مثال ہے من بقلہا، یعنی نون ساکن آیا اس کے بعد میں با آیا. ایسے ہی تنوین کے بعد میں تنوین یعنی لام الف دو زبر لن، یہ یہاں پہ بھی نون پیدا ہوا، اور اسی کی وجہ سے وہ جو لن والا جو وہ تھا وہ لم ہو گیا. قولم بلیغا، یعنی اس لام الف دو زبر لن، لام نون زبر لن، تو یہ میم کو بدل دیا گیا نون کے ساتھ میں، اس وجہ سے قولم بلیغا. ایسے ہی خبیرن بصیرا تھا، خبیرم بصیرا. جنتن تھا، جنتم ہو گیا، جنتم بربوۃ، کرام بررہ، حل بہذا.